اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزاد خلق کیا، انسان کو تمام ساری نعمتیں عطا کی، انسان کو عقل عطا کیا، انسان کو شعور دے دیا اور انسان کو راستہ بھی بتا دیا۔ انسانوں کی رہنمائی کے لیے 1,24,000 انبیاء بھیجے، الہی آسمانی کتابیں بھیجی اللہ تعالیٰ نے، لیکن یہ انسان خود سے اپنے رب سے غافل ہو کر خود کو ہلاکت میں ڈالا۔ دو چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے انسان ہلاک ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصرین ومعین۔ سوال یہ ہے کہ کن دو چیزوں نے انسانوں کو ہلاک کر دیا ہے؟ کن دو چیزوں نے انسانوں سے ان کے سکون کو، ان کی آرامش کو، ان کی آسائش کو چھین لیا ہے؟ امام علی علیہ السلام فرماتا ہے اہلک الناس اثنان، دو چیزیں ایسی ہے کہ جس نے انسان کو ہلاکت میں ڈال دی ہیں۔ نمبر 1 خوف الفقر، نمبر 2 طلب الفقر۔ خوف الفقر کیا ہے؟ کہ آدمی صبح شام اس فکر میں رہے کہ میرے کل کا کیا ہوگا، آدمی صبح شام اس تڑپ میں رہے کہ میں کیا کروں اور کیا ہونے والا ہے۔ آج تو میں نے کھا لیا، آج تو میں نے لباس پہن لیا، آج کا دن تو میں نے گزار لیا، میرے کل کا کیا ہوگا؟ صرف ٹینشن رہتا ہے، کام بھی کرتا ہے، کاروبار بھی کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے اس خیال نے، اس نفسانی کیفیت نے اسے جو ہے بیچارہ کر دیا ہے۔ نہ خواب کا پتہ، نہ خوراک کا پتہ، نہ خیال کا پتہ ہے۔ یہی خوف اسے مجبور کر دیتا ہے کہ وہ گناہوں کے پیچھے جائے۔ اب آپ دیکھیں، ایک انسان اپنی زندگی میں بہترین یا تاجر ہے، یا اپنی مثلا محنت مزدوری کرتے ہیں، یا کہیں پہ جو ہے وہ نوکری کر رہا ہے، ٹھیک ٹھاک گزارا ہو رہا ہے، لیکن اس خوف نے کہ آگے میرے بچوں کا کیا ہوگا، مستقبل کا کیا ہوگا، اور اسی طرح کے خیالوں نے اسے جو ہے گناہوں میں مبتلا کر دیا ہے۔ اب یہ بیچارہ اپنے اس خوف کو دور کرنے کے لیے کبھی وہ رشوت کے در پہ ہے، کبھی مال یتیم کھا رہا ہے، کبھی سود خوری کر رہا ہے، کبھی ناپ تول میں کمی کر رہا ہے، اور خود کو بقول مولا متقیان اپنے اسی فکر کے ذریعے اور فکر کے بعد اپنے اس عمل کے ذریعے اس نے خود کو ہلاکت میں ڈال دیا۔ اس دنیا میں بھی وہ ہلاک ہو جائے گا۔ اگر فرض کرے اس دنیا میں 4 دن اس نے رشوت کھا کے، مال یتیم کھا کے اس نے اپنا پیٹ بھر لیا، اپنے بچوں کے لیے بینک بیلنس بنا لیا، کوٹی گاڑی سب کچھ انہوں نے کر لیا، لیکن اس دنیا کا کیا ہوگا جب خدا پوچھے گا کہ یہ جو تو نے مال جمع کیا کہاں سے جمع کیا، کس کا حق مارا؟ یعنی اس دنیا میں بھی ہلاک اور آخرت میں بھی ہلاکت۔ نمبر 2 طلب الفخر۔ بعض انسان اس طرح ہے، اگر کچھ اضافی نعمت مل جائے یہ خود کو بھول جاتا ہے اور فخر فروشی کرتا ہے، دوسروں کو انسان ہی نہیں سمجھتا ہے۔ تکبر کے عالم میں، فخر فروشی کے عالم میں اس قدر غرق ہو جاتا ہے کہ دوسرے انسانوں کو وہ جو ہے کیڑے مکوڑے کے برابر وہ گردانتے ہیں۔ ان میں سے ایک مثال شیطان کی مثال ہے۔ آپ دیکھیں، شیطان نے فخر فروشی کی، خدا کو پتا ہے کہ میں نے شیطان کو آگ سے خلق کیا ہے، لیکن پھر بھی اللہ کے دربار میں کھڑا ہو کر اعتراض کر رہا ہے، خدایا خلقتنی من النار وخلقتہ من طین، خدایا تو نے مجھے آگ سے خلق کیا اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے خلق کیا، میں کیسے سجدہ کروں؟ اس فخر فروشی نے، اس احساس برتری جوئی نے شیطان کو مردود بنا دیا، شیطان کو رجیم بنا دیا۔ اب ہم انسان بھی اسی طرح ہے، کبھی اپنے قوم کے ذریعے، کبھی قبیلے کے ذریعے، کبھی مال دنیا کے ذریعے، کبھی اولاد کے ذریعے بعض لوگ فخر فروشی کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں اعراب کے بارے میں کہا ہے کہ یہ جب قبائل ایک دوسرے کے سامنے ہوتے اور اس چیز پہ فخر کرتے تھے کہ ہمارے قبائل میں زیادہ مرد ہیں، وہ حتیٰ کیا کرتے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، جا کر قبروں کو گنتے تھے کہ دیکھو یہ سارے جتنے بھی گزشتگان ہیں جو فوت ہو چکے ہیں وہ بھی ہم میں سے ہیں۔ علی مرتضیٰ علیہ السلام اسی انسانوں سے سوال کر رہا ہے، اے بنی نوع انسان، تم کس چیز پہ فخر کرتے ہو؟ در حال کہ تمہاری حقیقت یہ ہے
اولکم جیفا، تمہاری بنیاد کیا ہے؟ ایک قطرہ جو ہے گندے پانی سے تمہارا آغاز ہو چکا ہے کہ جو نجیس ہے، وہ آخرکم میتا، اور تمہاری آخری دن اس طرح ہے کہ جب انسان مر جائے اور بدن سرد ہو جائے، اس کو کوئی بھی جو ہے اس کے قریبی رشتہ دار بھی اگر اسے چھو لے تو اس پہ غسل مس میت واجب ہو جاتا ہے۔ اے بنی نوح انسان، تمہاری حیثیت یہ ہے، ابتدا وہ ہے، انتہا یہ ہے، وہ اس چند دن کی زندگی میں تم کس چیز پہ تکبر کرتے ہو؟ تمہارے پاس کیا ہے؟ جو کچھ انسانوں کے پاس ہے وہ اللہ کا ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے، رازق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، اور تمام کائنات کو، اس نظام ہستی کو چلانے والا ذات پروردگار ہے۔ اور جس کو اظہار بڑائی کا حق ہے، جس کو تکبر کا حق ہے، جس کو فخر کا حق ہے، وہ ذات باری تعالیٰ ہے۔ اے بنی نوح انسان، انتم الفقراء الی اللہ، جتنے بھی ہوں سارے کے سارے تم خدا کے سامنے فقیر ہو، خدا کے محتاج ہوں۔ اگر ایک لحظے کے لیے خدا کی کرم نوازی جو ہے ہمارے شامل حال نہ ہو، نہ جانے ہمیں کیا ہوگا۔ اگر ایک لحظے کے لیے خداوند عالم ہم سے منہ پھیر لے، رخ موڑ لے، ہم قسم ہو جائے، فنا ہو جائے۔ ایک عجیب داستان ہے، ایک شخص آیا رسول اللہ کے پاس، رسول اللہ کے گھر کی طرف دروازہ کٹکھٹایا، جناب رسول اللہ نے جواب دیا کون ہے؟ تو اس نے فخر فروشی کے انداز میں ایک عجیب کیفیت میں اس نے جواب دیا میں۔ تو رسول اللہ کو بہت برا لگا، آ کر اسے سنایا جس کو یہ حق ہے کہ یہ کہے کہ میں جبار ہوں، میں قہار ہوں، وہ فقط اور فقط ذات باری تعالیٰ ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔